مرنے کے بعد بہت لمبی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا میں ہمارا قیام بہت تھوڑا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دنیا کی مثال بلبلی کی طرح ہے اور آخرت کی زندگی سمندر جیسی ہے۔ اس لیے فرمایا عقلمند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، یعنی مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ انسان کے سامنے ہو، اس پر یہ زندگی گزارے۔ سب سے عقلمند یہ ہے، یعنی یہ تو عقل نہیں ہے کہ بڑی زندگی کے لیے آدمی تیاری نہ کرے اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس کو بلبلا کہا ہے، اس میں ساری صلاحیتوں کو خرچ کرے تو یہ موت کے وقت افسوس کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام آتے اس بات پر محنت کرتے، انسانوں کو اس پر سمجھا دیتے، یعنی بتا دیتے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کتنا رہنا ہے، کہاں جانا ہے تمہیں۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ میں نے تم کا بس پیدا نہیں کیا، تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ابھی ہوشیار انسان، عقلمند انسان وہ ہے جو اللہ کی ملاقات کے لیے آدمی تیاری کر لے، دوست کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، شادی میں جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے۔ ابھی موت جو ہے یہ اللہ پاک کا ملاقات ہے، ابھی اللہ کی ملاقات کی تیاری کا یہ موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے دنیا میں کہ اس میں اللہ پاک کو راضی کر کے اللہ سے ملے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو کیسے راضی کریں گے، کہ سب سے پہلے بھی اللہ پاک کا یقین، اللہ جل شان ذات عالی کا کامل یقین ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بس اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ صفات میں اس کو کوئی شریک، نہ ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک، ذات میں بھی اکیلا اور صفات میں بھی اکیلا، یکتا ہے۔ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، سارے کائنات کا خالق ہے، ایک چیز بھی نہیں تھا، اللہ نے ارادہ فرمایا، پانی کو وجود دیا، پھر پانی میں اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو پانی سے بلبلا اٹھا بیت اللہ شریف کی جگہ سے، اللہ نے اس بلبلے سے یہ زمین بنائی، پانی کے بلبلے سے اللہ نے زمین بنائی، زمین میں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے یہ زمین جو ہے نا یہ اللہ پاک کا گودام ہے، ابھی دیکھو کیا کیا چیزیں اسے نکل رہی ہیں، ابھی جو ضرورت ہے زمین سے اللہ پاک نکال رہے ہیں، کبھی کولا نکال رہے ہیں، کبھی گیس نکال رہے ہیں، تیل نکال رہے ہیں، مٹی نکال رہے ہیں، یعنی نمک نکال رہے ہیں، کیوں کیا چیزیں اللہ پاک جل شانہ زمین میں۔ پھر زمین میں اللہ پاک نے پہاڑوں کو رکھا، زمین ہلتی تھی پانی میں، زمین میں درختوں کو پیدا کیا، یعنی ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ آسمانوں کو اللہ نے بنایا نہیں، زمین کو اللہ نے بنایا، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، سب کا خالق اللہ ہے، سب میں صفات اللہ نے رکھے، کسی کو اڑنے کا صفات دیا، کسی کو چلنے کا صفات دیا، کسی کو تیرنے کا صفات دیا۔ ابھی مچھلی سمندر میں تیرتے ہیں، یہ مچھلیوں کا تیرنا یہ اس کا اپنا صفت نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو بتایا، اللہ نے اس کی تربیت کی۔ یہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، یہ اللہ پاک نے اس کو تابع رکھا ہے، کھڑا ہوتے ہیں پرندہ، انسان جانور زمین پہ چلتے ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، وہ بعض چیزیں زمین کے اندر ہیں، سوراخوں میں، بیلوں میں رہتے ہیں، تو یہ سب کا خالق اللہ ہے، سب میں صفات اللہ نے رکھے، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ ایک چیز بھی نہیں تھا، اللہ جل شانہ کی ذات موجود تھا، اللہ نے ارادہ فرمایا تو سب کو وجود دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مخلوق یہ پیدا ہونے میں اللہ پاک جل شانہ کے محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ پاک پیدا ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اکیلے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اکیلے اللہ نے سب کو بنایا ہے، پھر سب کو آزاد بھی نہیں چھوڑا، سب پہ اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ پاک کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت میں سارا کائنات کا ذرہ ذرہ جکڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کا اپنا مرضی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا شمال کی طرف سے چلتی ہے، اللہ پاک کا قدرت ہے، کبھی اللہ پاک جنوب سے چلاتا ہے، کبھی مشرق سے۔ ہم تو رخ کو دیکھتے ہیں، رخ نہیں اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ یعنی ہم یہ پنڈال کی خدمت میں ہوتے تھے تو ہم شمال کی طرف سے بڑے بڑے کیل لگاتے تھے کہ ادھر سے ہوا چلتی ہے، یہ پنڈال ادھر سے گر نہ جائے۔
اللہ کی شان ہے، ایک رات جنوب سے اللہ پاک نے ہوا چلائی اور پنڈال کو گرا دیا۔ تو اللہ پاک بتاتا ہے کہ ہوا اپنے مرضی سے نہیں چلتی، ہوا میں اللہ کا امر ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے، ہمیں سورج سے روشنی نظر آتا ہے، یہ روشنی سورج سے نہیں آتا، یہ روشنی اللہ کا امر ہے۔ یعنی جنت میں سورج نہیں ہوگا، روشنی ہوگا۔ اللہ جل شانہ قدرت کا مالک ہے، اللہ ارادہ کرے گا سورج ہوگا اور روشنی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی دکھاتا ہے سورج کی روشنی مال پڑ جاتی ہے۔ یہ سورج اللہ کے امر سے نکلتے ہیں، چاند میں اللہ کا امر ہے، آسمان میں اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر نکل گیا تو آسمان گر جائے گا، زمین سے اللہ کا امر نکل جائے گا تو یہ زمین ڈوب جائے گی، سمندر پہ اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں یقین آ جائے کہ سارے کائنات کا مالک بھی اللہ ہی کی ذات ہے، سب کا خالق بھی اللہ ہے، سب کا مالک بھی اللہ ہے۔ سارے جانداروں کو روزی دینے والا بھی اللہ پاک ہے، انسانوں کو بھی اللہ پالتا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ پالتا ہے، جانوروں کو بھی اللہ پالتا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے سب کا پالن ہار اللہ پاک کی ذات ہے، سب کو پالنے والا۔ ابھی ہر کسی کو اپنے ضرورت کے مطابق دیتا ہے، کسی کو کیا، کسی کو خون ضرورت ہے، اس کو ضرورت خون سے پورا کرتے ہیں، کسی کو گھاس کی ضرورت ہے، اس کا ضرورت گھاس سے پورا کرتے ہیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو یہ جانور پرندے ہیں یہ میوے کھاتے ہیں، انسان لگاتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ سب کا خالق ہے، یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ ہی خالق ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ ابھی اللہ پاک جل شانہ ایسا خالق ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مرچ بنایا ہے، اس میں کڑوی صفات رکھا ہے، تو اللہ کے علاوہ ایک مرچ کوئی نہیں بنا سکتا، ایک ٹماٹر کوئی نہیں بنا سکتا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان میں اللہ پاک نے اس کو آنکھیں دی ہے، کان دیے ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہے۔ انسان کی انگلیوں میں ناخن ہے، اللہ کے علاوہ ایک ناخن کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، ایک ناخن نہیں دے سکتا، ایک بال پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اللہ ہے، باقی سب اس کے مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے، باقی سب اس کے مخلوق ہے۔ سارے کائنات پہ اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہے، قدرت ہے، یعنی اللہ کے امر میں سارا کائنات جکڑا ہوا ہے۔ اللہ حکم کرے گا ہوا کو تو کوئی چیز نہیں رہے گا، سب درہم برہم ہو جائے۔ اللہ پاک ہوا زمین کو حکم کرے گا، کچھ گھنٹوں کے لیے زمین کو ہلائے گا تو انسان کا بنایا اور کیا کرایا سب ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ جل شانہ سمندر کو حکم دے گا کہ سمندر کو جو ہے نا پانی کا حکم دے گا، بہت زیادہ پانی ہے دنیا میں، تو وہ آئے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یا ہوا کو اللہ پاک حکم دے گا، جیسے کچھ قوموں کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا تھا تو اس کو کھیڑ کر دوسری جگہ وہ بستیوں کو پھینک دیا۔ تو اللہ پاک کا قدرت و کنٹرول ہے، خالق ہے، اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ یہ ہمارا یقین بن جائے، سب کو روزی دینے والا بھی اللہ پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی رسان نہیں ہے، روزی رسان اللہ پاک ہے۔ کیسے رب ہے، ہر کسی کے ضرورت کو رب بھی ہے، یعنی ہر کسی کو ضرورت پورا کرنے میں اس کا قدرت ہے، سب کو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور سارے انسان ساری چیزیں ایک میدان میں جمع ہو جائے، اللہ جل شانہ سے اپنے مانگے اور اپنے خواہش کے مطابق مانگے، اللہ جل شانہ سب کو دے دے، پھر مانگے پھر سب کو دے دے، پھر مانگے پھر دے دے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں ایک سوئی کے ساتھ پانی نکل آتا ہے، سمندر کے پانی اتنا تو کم ہو گیا۔ اللہ کے خزانے لامحدود خزانے ہیں، ہاں سب کو دینے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصود ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ جل شانہ ذات عالی کا یقین ہو۔ اللہ پاک اس پہ خوش ہوگا کہ ہم سورے غیر کے یقین دل سے نکالیں۔ یہ نبیوں کی محنت تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے، اکیلے اللہ۔ سارے لوگ سارے مخلوق جمع ہو جائے، ایک فیصلہ کرے کہ ہم یہ کام کریں گے، بارش برسائیں گے، سب کا مخلوق جمع ہو جائے اور اللہ جل شانہ ارادہ کرے کہ بارش نہیں ہوگی تو اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسا نہیں سکتا، اور سارے مخلوق ارادہ کرے کہ بارش نہ ہوگی اور ایک اکیلے اللہ پاک ارادہ کرے
تو اللہ جل شانہ بارش برسانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ پاک بارش برسانے میں بادل کبھی محتاج نہیں ہے۔ ہم بادل کو دیکھتے ہیں، بادل آیا، بادل میں پانی ہے، یہ پانی بارش برسائے گا، نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ابھی دیکھو کتنے دن بادل چلتا تھا، ایک بارش میں نہیں ہوتی تھی، جب اللہ نے ارادہ کیا تو کل بارش ہو گیا۔ تو یہ بارش اللہ کی امر ہے۔ ابھی دیکھو ایک دن بارش ہوتا ہے، 2 دن، ابھی اگر 1 سال پورا بارش ہو پھر لوگ کیا کریں گے؟ بارش کو بند کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور بارش کو برسانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا یقین بن جائے۔ اس لیے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ جو حال آئے یہ حال مخلوق ہے، حال کا خالق اللہ ہے۔ ابھی حال خود نہیں آتا، ہم کہتے ہیں بہت گرمی، حج سے فرماتے گرمی ہو گئی تو ہم یہ کہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ گرمی ہے۔ اور جب سردی ہو گئی اللہم اجرنی من زمہریرہ، اے اللہ سردی ہے۔ تو سردی کا مالک بھی اللہ، گرمی کا مالک بھی اللہ، غربت دینے والا بھی اللہ ہے، مالداری دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ حال اللہ بیچتا ہے، حال مخلوق ہے۔ حال میں ہم گھبرا جاتے ہیں، ایسے فرماتے ہیں حال ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ حال میں حال بیچنے والے کے ساتھ چمٹ جاؤ، جو حال ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کتنی گرمی ہوتی ہے، پھر ایسا ٹھنڈی بناتا ہے کہ لوگ چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں موسم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے، موسم کی تبدیل کر دے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں زمین سے فصل تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں، یہ بارش تم برساتے ہو میں برساتا ہوں، یہ ماں کے رحم میں بچے تم پیدا کرتے ہو میں پیدا کرتا ہوں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے، یقین بننے کے لیے محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے کہ سب کا یقین دل سے نکالو، اکیلے اللہ کا یقین دل میں بٹھاؤ۔ سب سے پہلی بات قبر میں یہی پوچھے گا کہ تمہارا پالنے والا کون تھا، تمہارا رب کون تھا۔ ابھی دنیا میں اس بات کے لیے اللہ پاک نے بھیجا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے صفات کے ساتھ پہچانیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ہے، اس کے صفات حقیقی ہیں۔ اللہ پاک کو کسی نے صفات دیا نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کے صفات ہیں یہ سب اللہ کے صفات ہیں۔ اللہ کی صفات حقیقی ہے اور کسی کے ساتھ صفت حقیقی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا عطا ہے۔ اللہ نے دیا ہے انسانوں کو اپنا صفات، جانوروں کو اپنا صفات، پرندوں کو اپنا صفات، مچھلیوں کو اپنا صفات۔ یہ صفات کا مالک اللہ ہے۔ ابھی پانی میں یعنی ڈوبنے کا صفات، آگ میں جلانے کا صفات، چوری میں کاٹنے کا صفات، یہ صفات اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ جب چاہے گا یہ چیز ہوگی اور اس سے اللہ پاک صفت نکال دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آگ موجود تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو نہیں جلایا۔ اللہ نے وہ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا ہو جا۔ آگ ہے یعنی 40 دن آگ جل رہی ہے، بڑے پیمانے پہ آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی، کیونکہ آگ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگ پر اللہ کا قبضہ ہے۔ نمرودی نے تو آگ جلایا لیکن اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کے قوم کے لیے اللہ پاک نے پانی سے دیوار بنایا، 12 راستے بنائے اور اس کو قوم پانی میں پانی سے چلے گئے۔ تو یہ ہمارا یقین بن جائے کہ پانی کا مالک اللہ ہے۔ یہ پانی ہے، پانی میں بہنے کا صفت ہے، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی کو سمندر پہ مارو۔ ابھی سمندر میں اللہ نے 12 راستے بنا دیے، پانی کو دیواروں کی شکل میں کھڑا کیا، اور جو ہے 6 لاکھ بنی اسرائیل میں سے گزر گئے، اور جب فرعون آئے تو فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی سے بہنے کا صفت اللہ نے نکال دیا، پانی پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ اور پھر جب وہ گزر گئے، جب فرعون آئے، جب پانی میں گھس گئے تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا، پانی بہنے لگے، سب کو ڈبو دیا، سب کو مار دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا یقین بن جائے، یہی محنت ہے ہمارے لیے۔ باقی تمہاری ضروریات ہیں، ابھی گھر ہماری ضرورت ہے، سواری ہماری ضرورت ہے،
یعنی کپڑا، شادی، 5 چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں پورا کرنا، باقی اپنے مقصد پہ زندگی گزارنا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔ یہ دنیا میں ضروریات ہیں، ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، رب ہمارا اللہ ہے، تو ہم ضرورت پورا کرنے میں بھی اللہ کے حکم کو دیکھیں گے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ پاک راضی کیسے ہوگا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانا لینے دینے کا طریقہ، یعنی گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، سواری پہ بیٹھنے کا طریقہ، پوری زندگی گزارنے کے اعمال، طریقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور وہ عزت والے طریقے، کامیابی والے طریقے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے راضی کرنے کا ذریعہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دل کے یقین بن جائے، محمد رسول اللہ، زندگی کے طریقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمارا زندگی ہو جائے، تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ کلمہ کیا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ کے ذات سے متاثر ہو، ہمارا بدن نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ سارے کائنات میں سب سے قیمتی اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں سارے زمین میں، جس زمین پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سب سے قیمتی زمین وہ ہے جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ سارے کائنات میں سب سے قیمتی وہ جگہ ہے، کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے محبوب تھے، اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ ابھی وہ طریقے جو اختیار کرے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال ہیں، تو انسان بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ جل شانہ یعنی عزت والے طریقے دیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس طریقے کو اختیار کرے گا وہ عزت والا بنے گا، ہاں دنیا میں بھی عزت والا۔ ابھی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، پاک باز لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت ڈالے گا، فاسق فاجر لوگوں پر اس کا رعب ہوگا، روزی میں اس کی برکت ہوگی، اور دین پر اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام پیروی کرنے والے تھے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت کیا، اس کے یقین بنا دیا، فرمایا کہ اس کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا۔ ابھی دیکھو ایک ذرا ایمان کتنا قیمتی ہے، صحابہ کرام کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا، وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے اثر نہیں لیتے تھے، کیونکہ اس کا دل کا یقین کامل اللہ کی ذات پر تھا، نہ پانی سے اثر لیتے، نہ گرمی سے اثر لیتے، نہ آگ سے اثر لیتے، کسی چیز سے اثر نہیں لیتے، وہ جو متاثر تھے اس کا دل ایک اللہ کی ذات سے متاثر تھا، اللہ کو دیکھ کے چلنے والے تھے، بس اللہ کیا چاہتے ہیں حکم کو دیکھتے تھے، نہ پانی سے ڈرتے تھے، پانی پہ گزر گئے، کئی دفعہ صحابہ کرام بغیر کشتی کے پانی پر گزر گئے، کیوں کہ اس کے یقین تھا کہ پانی مخلوق ہے، خالق اس کا اللہ ہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ مدینے سے آگ نکلی پہاڑ سے، عمر رضی اللہ عنہ نے تمیمداری اعظم کہا کہ اس کو واپس کر دو، کہتے میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں جاؤ آگ کو واپس کر دوں۔ پھر انہوں نے کہا میں کون، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ 3 دفعہ جب کہا تو چادر لے کر آگ جو لاوا تھا، ایسی چیز ہوتی ہے اللہ سب کی حفاظت ہر چیز کو ختم کرتی ہے، تو علاوہ کو مار رہے تھا، مار کے جس پہاڑ سے نکلا ہے اس پہاڑ میں داخل کیا اور پتھر اس میں داخل کیا، کیونکہ اس کے یقین آگ سے ہونے کا نہیں تھا، یقین تھا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، آگ جو ہے مخلوق ہے، خالق اس کا اللہ ہے۔ ابھی دیکھو آگ بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہوا بھی اس کی بات مانتی تھی، زمین بھی اس کی بات مانتی تھی، کیونکہ وہ سب چیزوں کا یقین دل سے نکلا ہوا تھا، ایک اللہ کی ذات کا کامل یقین تھا اس کے دل، نہ پانی سے ڈرتے، نہ آگ سے ڈرتے، نہ سانپ سے ڈرتے، نہ شیر سے ڈرتے، ایک اللہ سے ڈرتے۔ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یقین تھا
پھر نبی کریم علیہ السلام کا تابعداری کرنے والے، یعنی ہر چیز میں یہ دیکھتے کہ حضور پاک علیہ السلام کا اتباع کیا ہے، پیروی کرنے والے، پیر پر پیر رکھنے والے تھے، ہر چیز میں دیکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک نالے سے یعنی چلان لگایا تو وہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کون سا پاؤں آگے کیا، ہر چیز میں پیروی کرنے والے۔ میوہ کھاتے تھے، جب طریقہ نہیں معلوم تو نہیں کھاتے کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے میوہ کھایا، نبی علیہ السلام کس راستے پہ گئے ہیں۔ درخت آیا، درخت سے سر کو نیچے کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جاتے تھے، وہ جگہ درخت نہیں ہے پھر بھی سر کو نیچے کیا، کہ کیوں کہ اس جگہ میں جا رہا تھا نبی کریم علیہ السلام، درخت سامنے آیا تو درخت کے ٹہنیوں سے سر کو نیچے کیا، میں نے وہ سنت زندہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، حج کے سفر میں، تو ہر چیز میں یہ دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کون سا عمل کرتے ہیں۔ پھر دوسرے سفر میں نبی علیہ السلام نہیں ہے تو جس موقع پہ جس نبی علیہ السلام جو عمل کیا ہے سارے راستے میں وہ سنت زندہ کرتے تھے۔ اس کا یقین تھا یہ کامیابی کا راستہ ہے، سارے کائنات میں قیمتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کے بدن سے نکلنے والے عمل سارے کائنات سے قیمتی ہے۔ ایک عمل پوری دنیا سے قیمتی ہے، ایک عمل کا جو سنت کا بدلہ ملے گا اس کا قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، سنت کے برکات تو دنیا میں ملیں گے، یہ سنت کا یعنی بدلہ دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا چھوٹا ہے اور اس کا بدلہ ہمیشہ کے لیے دنیا ختم ہو جائے گا اور سنت کا بدلہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ یہ کلمہ پڑھا صحابہ کرام نے تو پھر یقین بن گیا، پھر اللہ کی منشا کو دیکھتے تھے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ حکم ماننے والے تھے سب، حکم کو تو چھوڑتے نہیں تھے، اس کو دیکھتے تھے کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ یعنی بہت زیادہ احکامات ہیں صحابہ کرام کے منشا پہ اللہ پاک نے نازل کیا، کیوں کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، کہ اس میں جب استعداد طاقت پیدا ہو گیا اللہ پاک حکم بھیجتے، پھر وہ حکم وہ خوشی کے ساتھ قبول کرتے۔ ایسے کلمہ دل میں آ گیا تھا کہ اللہ کے حکم ماننے میں محبت سے اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور نماز کا حکم آیا تو خوش ہو گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم، اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کا حکم کتنا بڑا ہے۔ وہ محبت کے ساتھ اللہ کے حکم پورا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم پورا کریں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، جب اللہ راضی ہوگا اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس کا یقین تھا، یعنی بعض صحابہ کرام تو نماز کا انتظار کرتے تھے، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا تو فرض نماز آئے گا ابھی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، خوش ہوتے تھے کہ نماز کا انتظار کرتے تھے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، ابھی دیکھو اتنا بڑا حکم ہے کہ نماز کے ذریعے سے دنیا کا مسئلہ حل، روزی کا مسئلہ حل ہے۔ روزی میں یہ کہنا نہیں ہے، جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں سب مسئلے اللہ پاک نماز کے ذریعے سے حل فرماتے ہیں۔ ابھی قبر کا جو ہے نا پہلا منزل ہے آخرت کا، تو نماز کے ذریعے سے یہ مسئلہ بھی حل، قبر کے عذاب سے نہ بچائیں گے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، عمل نامہ اللہ پاک دائیں ہاتھ میں دے گا۔ ابھی جس کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوش ہوگا، کامیاب ہوگا کہ میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہاں، اللہ پاک کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے دنیا کا مسئلہ بھی حل، قبر کا مسئلہ بھی حل، قیامت کا مسئلہ بھی حل۔ پورے صراط پر بجلی کی طرح اللہ پاک اس کو گزارے گا نماز کی برکت سے۔ پھر اللہ پاک جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھو ایک حکم پورا کرنے کی وجہ سے انسان سوچے، اگر سارے مسلمان 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ جل شانہ کفر کو یعنی زوال آئے گا اس پہ اور مسلمانوں کا عروج ہوگا۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں اگر 50% بھی نمازی ہو جائے، 50% پھر بھی مسلمانوں کا زوال بند ہو جائے گا۔ اگر 51% ہو گئے پھر مسلمانوں کا عروج اور کفر کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اگر 100% نمازی ہو تو کتنی برکتیں ہوں۔ ہاں، ایک حکم ہے جیسے دنیا کا مسئلہ حل، قبر کا مسئلہ حل، آخرت کا مسئلہ حل، پل صراط کوئی معمولی چیز ہے، پل صراط کا مسئلہ حل اور جہنم سے بچنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں جو جہنم سے بچ گیا
جنت میں چلا گیا وقت فوز، بس یہ بڑی کامیابی ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابھی جب نماز ہمیں ملا ہے تو نماز کی محنت بھی ملا ہے، کلمہ ملا ہے تو کلمے کی محنت بھی ملا ہے۔ ابھی صحابہ کرام کلمہ پڑھتے پہلے دن کلمے کی محنت کرتے تھے، نماز پڑھتے تو کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، کوئی گھر میں نماز پڑھتا تو اس کے پاس بھی صحابہ کرام چلے جاتے۔ ہاں، ایک سلمان جو ہے نا نبی علیہ السلام کے زمانے پیدا ہوئے، لیکن وہ بیت نہیں ہوا، صحابی نہیں تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھا ایک دن نماز میں نہیں ہے، اس کے گھر میں گئے کہ سلمان آج مسجد میں نہیں تھا، جماعت میں نہیں تھا۔ والدہ نے کہا کہ اس نے ساری رات نفلیں پڑھی، کوئی اور جگہ نہیں گئے، ساری رات نفلیں پڑھی، ابھی آنکھ لگ گئی۔ مطلب ہے کہ نماز تو پڑھی ہوگی، آنکھ لگی۔ فرمایا اگر میں نے ساری رات نیند کیا، صبح کی جماعت میں شریک ہوا تو ایسا افضل ہے۔ یہ جماعت پڑھنا بہت اعلیٰ بات ہے، یعنی جماعت تو سنت ہے، آدمی نفل پڑھتے ہے تو نفل ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے تو سنت ہے۔ ابھی دیکھو ایک آدمی نہیں ہے تو اس کے پوچھنے کے لیے گیا، اس کا پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ ابھی نماز میں آج مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 25 درجے یا 27 درجے نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جمعہ کی نماز میں 500 نمازوں کا ثواب۔ ابھی دیکھو اس کے میت پہ کتنا اجر بنتا ہے۔ یہ 25 المصائف کا شیخ صاحب نے ترجمہ لکھا ہے کہ 25 مرتبہ جو چند ہو جاتا ہے تو اس کے حساب لگایا کہ جماعت کی نماز 3,35,54,432 درجے بڑھ جاتی ہے۔ ابھی دیکھو اگر اتنا کسی کو پیسے ملے، کسی ملک میں بھی ملے تو وہاں جاتا ہے، ایک یہ بندے 25-27 ملتے ہیں، دوسرے ملک میں لوگ جاتے ہیں۔ ابھی نماز کی قیمت نہیں ہے دل میں، نہیں کیونکہ قیمت نہیں ہے۔ قیامت میں تو پیسے نہیں چلیں گے، قیامت میں تو اعمال کی منڈی ہوگی، کس درجے کا اعمال، کس اخلاص کا اعمال، تو وہ اعمال کی قیمت لگے گی، مال کی قیمت نہیں، اعمال کی قیمت۔ یہ اعمال کا آج دنیا میں یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ایک ایک کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں کو لوٹیں، اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ اس کے لیے محنت ہے کہ ایک ایک مسلمان پر محنت کریں گے۔ ابھی دیکھو 50 نمازی ہوتے ہیں، اگر ایک نمازی دن میں بنائیں گے تو 50 ہو جائیں گے، اگر مہینے میں 3-4 بنائیں گے تو سال میں 50-60 نمازی ایک آدمی بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کلمہ ملا، کلمے کی محنت ملا، نماز ملا، نماز کی محنت ملا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز پر اپنی نماز پر بھی محنت کریں گے اور نماز کے لیے بھی محنت کریں گے کہ نماز جو ہے نا سارے لوگ نمازی بن جائے، اور اپنا نماز بھی حقیقت والا نماز بنائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام نے نماز حقیقت والی بنائی، جو مسئلہ ہوتا نماز پڑھتے اللہ مسئلہ حل کرتی، بارش نہیں ہوتی تو بارش مانگتے اللہ بارش برساتی۔ یعنی زمین میں پانی نہیں ہے، نماز پڑھتے پڑھتے زمین سے نماز کے ذریعے سے ایک صحابی زمین سے چشمے نکالے۔ ابھی نماز میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، ابھی ہم نے اس پر محنت نہیں کیا، اس لیے ہمارا گمان بھی کمزور ہے۔ تو اس کا گمان صحیح تھا کہ نماز سے اللہ کرتا ہے، نماز کے حکم پورا کریں گے تو اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا۔ ابھی نماز سے اللہ نے اس کے لیے چشمے جاری فرمائے، تو سارے مسئلے صحابہ کرام نماز کے ذریعے سے وہ خوش ہو گئے کہ ابھی اللہ کے خزانوں سے لینے کا ہمیں ذریعہ مل گیا، نہ کوئی مشکل ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے اللہ حل کرے گا۔ تبھی ہم اللہ یقین بنائیں کہ جب کوئی مسئلہ آئے ہم مسجد میں آئے، نماز پڑھے، پھر پڑھے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر نہیں ہے، پھر نماز پڑھتے، پھر نہیں ہے، پھر عثمان غنی رضی کے گھر سے کچھ اس نے بھیج دیا۔ امت کو سبق بتایا کہ جب آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کہتے ہیں مسجد مسلمان کے لیے کہاں جب دوڑنا ہے، مسجد کے لیے دوڑنا ہے۔ مسجد میں جانے سے آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایسے خوش ہوتا ہے جس آدمی کا دوست بچھڑ جائے اور کئی زمانے کے بعد بچھڑے وہ دوست ملے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آدمی مسجد میں جاتا ہے۔ جب ہمارا یقین ہو کہ میں مسجد میں آ گیا، ابھی اللہ پاک مجھ سے خوش ہے تو مانگو پھر اللہ سے۔ جب اللہ خوش ہے تو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ جب اللہ خوش ہے اللہ پاک سے نیکیوں کے ذریعے سے مانگنا۔ ہاں، ایک آدمی وہ کیا جائز سے فرماتے تھے کہ بیت اللہ شریف کے سامنے اور داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈائے اور مانگ رہے، ایسے ہم نے فرمایا دیکھو اللہ پاک کے ناراضگی کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کو راضی کر کے اللہ پاک سے مانگنا ہے، نہیں کیوں
اللہ کو نیکی سامنے کر کے یا اللہ پھر یہ مسئلہ ہے. اللہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اسے خوش ہوتا ہے. اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے. مخلوق سے مانگنا سوال ہے. اللہ سے مانگو، اللہ جتنا مانگو اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں نماز دیا، ابھی نماز کی محنت دیا، پھر یہ دعا کرو یا اللہ حقیقت والی نماز نصیب فرمائے. فرماتے ہیں جو اس کے دو نمازیں برابر وہ تو خسارے میں ہے. ابھی مغرب کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز اس سے اچھی پڑھنی ہے، پھر صبح کی نماز اس سے اچھی پڑھنی ہے. ایک نماز سے دوسرے نماز پر محنت کریں، درمیانے اوقات میں نوافل پڑھیں، نوافل پر محنت کریں کہ ہمارے فرائض صحیح ہوں، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، قوما صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو، اس میں الفاظ صحیح ہو، یعنی جتنے ارکان ہیں وہ صحیح ہو. یہ سیکھنا ہے. علم کی روشنی ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ جل شانہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں. کہتے بغیر علم کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا. وہ علم جس سے انسان اللہ کو پہچانے. یہ دنیا کے ہنر پر ہم بہت وقت دیتے ہیں. کوئی زمین سے چیزیں نکالتا ہے، کوئی گیس نکالتا ہے، کوئی پیٹرول نکالتا ہے، کوئی سونا نکالتا ہے زمین سے ہنر سے، کوئی کیا کیا چیزیں. یہ ہنر ہے. اور یہ کہنا اللہ کے خزانہ، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ لینا. ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے، اللہ کے ذات سے فائدہ لینا. اس کے لیے علم ہے کہ ہم وہ علم سیکھیں جس سے ہم اللہ پاک کو پہچانیں. چیزوں کا پہچان تو ہے. صحابہ کرام دنیا کی چیزوں کو نہیں پہچانتے تھے، سیدھے سادے تھے. یعنی فرماتے ایک جگہ پہ حملہ کیا تو لوگوں نے بھاگ گئے. ایک علاقہ فتح ہوا تو لوگوں نے سالن اور یہ چپاتی، صحابہ کرام نے چپاتی نہیں دیکھی. یہ گندم کی جو روٹی تھی، چپاتی بناتے ہیں تو وہ تو جو کی روٹی کھاتے تھے. انہوں نے سالن کھایا، شوربہ پیا اور روٹی سے جو ہے نا ہاتھ کو خشک کیا. کسی نے کہا یہ تو روٹی ہے گندم کی. وہ سمجھتے رومال ہے، یعنی روٹی کی پہچان نہیں تھی. تو پھر جب روٹی کھاتے تھے کہتے جو گندم کی روٹی کھاتے ہیں تو وہ موٹا ہو جاتے ہیں، طاقت والا ہو جاتے ہیں. جب روٹی کھایا تو اپنے اس کو بازو کو دیکھتے تھے کہ موٹے ہو گئے کہ نہیں. اتنی ساری گندم کی روٹی نہیں. اخروٹ کو نہیں پہچانتے. کہتے ہیں اخروٹ گرا تو اس میں میوہ دے کر کہ اللہ کی شان کو دیکھو، جو ہے نا اس میں پتھر رکھے ہیں درخت میں اور پتھر کے نیچے اندر میوہ بنائے ہوئے. اخروٹ کی پہچان نہیں تھی. لیکن ایک موقع پہ جنگ تھا تو امیر نے کہا جب میں اللہ اکبر کہوں تو تم نے وضو بنانا ہے، پھر جب اللہ اکبر کہوں پھر صفے بنانا ہے، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہوں تو تم نے حملہ کرنا ہے. تو دشمن کی طرف سے تیر آنے شروع ہو گئے. یہ کچھ نہیں کہا. پھر اللہ اکبر کا لوگوں نے وضو بنائے. مسلمان کا ہتھیار وضو ہے. پھر اللہ اکبر کا، پھر سب بنائے. جب سب بنائے تو پھر دیر سے اللہ اکبر کا، پھر انہوں نے حملہ کیا تو تھوڑی دیر میں اللہ پاک نے فتح نصیب کیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ پہلے سے امیر صاحب کو کہا کہ پہلے وہ تیر برساتے تھے، کچھ ساتھی کو زخمی کیا تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ اگر پہلے سے اللہ اکبر کرتے کہتے تو ہم حملہ کرتے، جلدی فتح ہو جاتی. فرمایا یہ بات نہیں ہے. میں اس گھڑی کو پہچانتا ہوں جس گھڑی میں اللہ پاک کی مدد آتا ہے، اللہ کی مدد آتا ہے. ابھی اخروٹ کو پہچانتا نہیں تھا، روٹی کو نہیں پہچانتا، لیکن اللہ کی مدد کو پہچانتا. کس وقت کس گھڑی میں اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد کو دیکھا اللہ اکبر کا تو اللہ نے فتح دے دیا. یہ علم کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے حال کو، اللہ کے حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہاں علم کیا ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا کہ جس وقت کون سا عمل اللہ جل شانہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اس کو علم کہتے ہیں. حال کے امر کو پہچاننا. غریبی آ گئی ابھی حکم کیا ہے، مالداری آ گئی ابھی حکم کیا ہے، بیماری آ گئی ابھی حکم کیا ہے، پریشانی آ گئی ابھی حکم کیا ہے. ابھی حکم کو دیکھنا ہے. مولانا ابراہیم سے فرماتے تھے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ہم حالات اس دن ہمارے بزرگ فرماتے تھے، کسی نے کہا گرمی ہے، فرمایا موسم کے تابع اپنے آپ کو نہ بناؤ، اللہ کے حکم کے تابع بناؤ کہ حکم موسم آپ کے تابع ہو جائے. کہتے اللہ پاک سے مانگو موسم ٹھیک کرے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلائے گا. اللہ تو موسم کا خالق ہے.
ابھی ہم موسم کو اپنے آپ موسم ٹھیک ہے پھر دین کا کام کریں گے، موسم خراب ہے پھر کام نہیں کریں گے۔ گرمی پہ ایسی محنت کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ تو یہ اللہ پاک کے امر کو پہچانا، حال کے امر کو پہچانا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کبھی اللہ مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں، ہر وقت آزمائش ہے انسان، کبھی غربت میں آزمائش ہے، کبھی مالداری میں، کبھی صحت میں، کبھی بیماری میں۔ بیماری میں صحت ملنے کا نام کامیابی نہیں ہے، بیماری میں حکم پورا کرنے کا نام کامیابی ہے۔ ہاں حال آیا، حال میں حکم پورا کیا، یہ کامیابی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ وہی اللہ کا حکم کو سیکھنا ہے کہ جب اللہ کا حکم پورا کریں گے کامیابی مل گئی، حال بدل گیا نہیں بدل گیا، کامیابی مل گئی، تو بھائی ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں گے کہ اللہ پاک کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ابھی دھیان خراب ہے، ابھی صحابہ کرام ایسے ذکر کرتے تھے کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر کے بغیر رکتی نہیں تھی، ایسا ذکر جب استنجے پہ جاتے تھے تو زبان کو دانتوں سے پکڑ لیتے تھے، کیونکہ جس طرح ہماری زبانیں باتوں سے نہیں رکتی تو اس کا زبان اللہ کے ذکر سے نہیں رکتی، اس لیے اس کو ہر گھڑی اللہ کا دھیان تھا۔ ہاں اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا، جو حال آتا تھا بس فوراً دھیان اللہ کی طرف جاتا تھا۔ تو یہ ہم تیسرے کلمے کا ذکر کریں گے، درود شریف کا ذکر کریں گے، استغفار کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کا پابندی کریں گے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے، پھر ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا۔ ابھی دھیان نہیں ہے، ابھی گھر میں جاتے ایک چیز کے لیے جاتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، دوسرا لاتا ہے، کبھی اپنے چھپڑی چھوڑ کے دوسرے کا پہن لیتے ہیں۔ کیوں؟ دھیان صحیح نہیں ہے۔ دھیان کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ دھیان کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی کچھ وقت صبح اللہ کے لیے دے دو، کچھ شام کو اللہ کے لیے دے دو۔ ہاں تبتل سب سے کٹ کر ایک سے جڑ کر۔ پہلے جو روزے میں لوگ جاتے تھے تسبیحات ایسے پورا کرتے تھے، تسبیحات کا وقت ہوتا تو سر پہ چادر وغیرہ ڈالتے، دھیان کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر ایک تسبیح گرا دیتے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے، 100 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ ابھی دیکھو دھیان کے ساتھ جو تسبیحات کرے گا تو کیسے اس کا دھیان بنے گا؟ پھر ایک سپارہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ ابھی تو وقت نہیں ہے، اور چیزوں نے یہ وقت دے لیا، لیانی چیزوں نے وقت دے لیا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے۔ ذکر کے لیے وقت دینے، اللہ کے دوست کو وقت دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، بچوں کو، ایک وقت اللہ کو دینا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات نہیں ہے کہ رات میں نے اللہ کو دیا ہے، دن تو میں مخلوق کی خدمت کروں گا، لیکن ایک گورنر تھا کہ رات میں نے اللہ کو دیا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کروں گا۔ تو کچھ وقت اللہ پاک کو دینا ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو، پھر جب حال آئے گا پھر ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے گا۔ ہم ایک طرف کار میں آ رہے تھے بنو کی طرف سے، تو ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ سامنے سے چمک آئی، تو ہمارا ساتھی سمجھا جو بیٹھا ہوا تھا آگے، تو سمجھا کہ ہمارے سامنے گاڑی آ گئی، تو گاڑی کی چمک تھی تو اس کا آواز نکل گئی کہ بس وہ سمجھ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اس موقع کا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس موقع کا عمل ہے بسم اللہ۔ جب کوئی حادثہ دیکھو، کوئی پریشانی دیکھو، تو جب بسم اللہ کہیں گے نا، یہ دھیان ہے کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ آپ تو ڈر گئے، آپ کے زبان سے تو اور کوئی چیز نکل گئے۔ ایک صحابی لے لو کہ ایک جنگ میں ہاتھ زخمی ہو گیا، تو اس نے عربی میں جس طرح پشتو میں کوئی اردو میں اپنا وحش آواز کرتے ہیں، اس نے بھی عربی میں کچھ ہوش آواز کہا۔ نبی علیہ السلام فرمائے جس کا مفہوم ہے اگر آپ بسم اللہ پڑھتے تو فرشتے آپ کو اٹھا لیتے۔ ابھی سامنے آپ حادثہ دیکھیں گے کہ آپ کے زبان سے بسم اللہ نکلا تو اللہ پاک حادثہ نہیں کرے گا، بچائے گا۔ اللہ ہمارے یقین بنائے، یہ دھیان ہے۔ حال آتی ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے، ہاں گھبراہٹ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف، کہ پھر اس موقع میں کون سا عمل ہے وہ کرنا ہے، یہ دھیان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اعمال کی حفاظت کریں اخلاق کے ذریعے سے کہ ہمارا جو ہے نا حق، اعمال تو آسان ہے، بعض کلموں پہ لاکھوں نیکیاں ملتے ہیں، لیکن وہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کو سنبھالنا ہے، ابھی نیکی اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ کہتے ہیں قیامت میں جو ایک نیکی لاوے گا اس کو 10 کے بقدر اجر ملے گا، ایک نیکی کا اجر 10، لیکن کس کو؟ جو قیامت میں لائے گا۔ ہاں کمانا نہیں ہے،
کمانا تو بازار میں جاؤ، ایک کلمہ پڑھو 10 لاکھ نیکی، ایک 20 لاکھ نیکی، یعنی لاکھوں نیکی، بعض کلموں پہ تو کروڑوں کروڑوں نیکی ملتی ہے، کروڑوں کروڑوں۔ اب اس نیکی کو سنبھالنا ہے تو یہ نیکی ساتھ لے جائیں، اس کے لیے اخلاق کی حفاظت، اخلاق کے ذریعے سے نیکیوں کی حفاظت، ہمیں بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، علماء دین کی قدر ہو۔ مولانا ابراہیم سے فرما دے دنیا حق پورا کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ہے نا، یہ حق مانگنے کی جگہ نہیں ہے کہ مجھے حق دے دو، اور بھی سارے جب جاؤ کچہری میں مقدمے کس پہ ہیں کہ مجھے حق نہیں دیتا، پتہ نہیں حق ہے کہ نہیں، حق مانگنے والے بہت ہیں، جب مانگنے والے ہیں تو اس پہ جھگڑے شروع ہیں، جب حق دینے والے ہوں گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں فرمایا یہ دنیا حق مانگنے کی جگہ نہیں ہے، حق پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بچے کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے۔ ابھی جب آپ کسی کا حق کو پورا کریں گے نا تو اس کا بدلہ اللہ پاک دے گا۔ دیکھو کسی بیمار کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں، ابھی عیادت تو بیمار کی کر رہے ہیں، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تو بھی مبارک ہے، تیرا چلنا بھی مبارک ہے، تو نے جنت میں اپنے لیے محل تیار کر دیا۔ محل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابھی بیمار کی عادت کر رہے ہیں، محل اللہ پاک دیتا ہے، جنت کا مال تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے عجیب، ابھی کسی کے 70,000 ملائکہ آپ کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں، کسی کو 20 مسلمانوں کو سلام کرو تو آپ پر جنت واجب ہو گئی، ابھی جنت تو اللہ دے گا۔ ابھی کسی کا حق پورا کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ ہاں اللہ جل سنے سے کریم ذات ہے، اس لیے فرمایا دنیا حق پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ہاں غریبوں کا حق، مزداروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ سارے حقوق اسلام نے بتائے ہیں۔ اسلام ہوگا تو حقوق پورے کیے جائیں گے، اسلام نہیں ہوگا تو نہ کوئی بیوی کا حق کو جانے گا، نہ شوہر کا حق کو جانے گا، پڑوسی کا۔ اسلام نے حقوق بتائے ہیں اور حقوق کا بدلہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کو، ابھی دیکھو آپ کا کسی کے اوپر کسی کا حق دبایا ہوا ہے آپ نے، ہاں، اور پھر سوچا کہ یار قیامت بھی ہے، اس کا حساب بھی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، قبضہ کیا ہے، زمین یا کوئی چیز، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ اسے فساد بن جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، ابھی اپنا حق اس کو دے دیا، پھر بھی جنت کے بیچ میں اللہ جل شانہ اس کو آپ کو مہر دے گا۔ نہیں، آپ کا اپنا حق ہے، اپنا حق ہے، اور آپ مانگتے ہیں لیکن فساد بنتا ہے، آپ نے چھوڑ دیا کہ میرا حق تو ہے لیکن مانگتا وہ فساد بن جائے گا، فساد سے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اپنا حق چھوڑ دیا تو اپنے حق چھوڑنے کی وجہ سے اللہ جنت کے بیچ میں آپ کو باہر دے گا، اور آپ کا حق نہیں ہے دوسرے کا زمین قبضہ، کوئی چیز قبضہ کیا ہے تو اس لیے چھوڑ دیا کہ یار میرا تو نہیں ہے، چھوڑ دو، اس کے بدلے بھی اللہ پاک جنت کے کنارے میں آپ کو محل دے گا۔ اللہ پاک یہ کہتے ہیں نا، فسادی انسان اللہ پاک کو نہ پسند ہے، جوڑ والے انسان اللہ پاک کو پسند ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کرنا چھوڑ کیا تھا کہ سارے انسانوں کا آپس میں جوڑو، سارے انسانوں کا اللہ کے ساتھ جوڑو۔ یہ حقوق العباد جو ہے، اس لیے بتائیں اس کا حق اللہ جل شانہ اس کا بدلہ دے گا۔ اگر کسی کا حق آپ کے ذمہ رہ گیا پھر آپ کے نیکی دینے پڑے گی اس کو۔ ہاں اللہ پاک اپنے آپ کو تو کریم ہے، معاف کرنے والے، لیکن اور کسی کا حق معاف نہیں کرے گا، اس کا بدلہ آپ نے دینا ہوگا۔ بدلہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، نیکی دینا پڑے گا۔ اور سب سے جو ہے نا ہمارے سارے جو ہے نا جذبے ختم ہو جائے، ایک اللہ کا جذبہ باقی ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ ہاں یہ اللہ راضی ہو گیا، کہتے ہیں رب راضی جاگ راضی، اللہ کو راضی کیا تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ناراض ہے ہاں تو پھر معاملہ سارا خراب ہے۔ یہ کسی لیے عمل کرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب میرا اللہ ہے۔ اب ایک عمل پہ راضی ہو گئے تو اللہ بہت کچھ دے گا، ایک نیکی بڑھا چڑھا کے پہاڑوں کی طرح جب اللہ پاک دے گا، لیکن نیکی اللہ کے لیے ہو۔ صحابہ کرام پر ایسا محنت ہوا، سارے جذبے اس کے ختم ہو گئے، ایک اللہ کا جذبہ اس کے باقی رہا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابھی کوئی کچھ کسی کو دیتے اسے سوال بھی نہیں کرتے کہ میری دعا کرو، کہتے ہیں اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ کوئی دعا کرتا تو دعا کا بدلہ یہ بھی دعا کرتا۔ یہ جذبے تھے، سارے جذبے ختم، ایک اللہ کا جذبہ۔ اتنا محنت کی صحابہ کرام، اغراض کے لیے عمل نہیں کرتے، کسی کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ابھی تو لوگ والدین کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ والد کی خدمت کرتے ہوں کہ اس کا میراث مجھے دے دے، بھائیوں کو نہ دے مجھے دے دے۔ وہ اغراض کی وجہ سے کر رہے ہیں، اگر اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ماں باپ کی خدمت میں تو جنت ملے گا۔ دنیا کیا ہے؟
تو یہ جذبے صحابہ کرام میں ختم ہو گئے اور سارے صحابہ کرام میں ایک جذبہ کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے محنت کیا صحابہ کرام پہ, مکے میں محنت کیا, پھر مدینے میں محنت کیا, پھر سارے جو مسلمان ہو گئے اس کو حج پہ لے آئے, پھر حج پہ احکامات بتائے, پھر اللہ پاک نے دین مکمل کیا. یعنی آیات آئی کاف میں نے دین کو مکمل کیا, اپنے نعمتوں کو میں نے تمام کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا, یہودی نے, کہ آیات اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم 2 عیدیں مناتے, اتنا خوشی کی بات ہوتی. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنا دین آپ پر مکمل کیا اور میں نے اپنی نعمت آپ پر تمام کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ہمارے تو 2 عیدیں, یعنی جمعہ کا دن اور عرفات کا دن, یہ تو ہماری عید کے دن ہے, ہمارے تو پہلے سے عید کے دن تھے. تو جب کچھ احکامات نبی علیہ السلام عرفات میں, پھر مزدلفے میں دعائیں کی, پھر مینا میں سب کو جمع کیا کہ میں نے آپ کو دین پہنچا دیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ نے دین کا حق ادا کیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے, اے اللہ آپ گواہ رہے, اللہ آپ گواہ رہے, اللہ آپ گواہ رہے, میں نے آپ کا دین ان کو پہنچا دیا. اب جتنا مجموعہ تھا جس پر محنت کیا تھا سب کو ساتھ لایا, یعنی دین حوالے کرنے کے لیے حج پہ لایا. حج میں تو آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں, توبہ قبول ہوتا ہے, دعا قبول ہوتا ہے. تو سارے پاک صاف ہو کر ادھر اکٹھا کیا, پھر امانت دے دیا اس کو, دین امانت دے دیا کہ جو حاضر ہیں وہ غیبین کو پہنچائیں گے. ابھی دیکھو صحابہ کرام کیسے امانت کا پورا کرنے والے تھے, ساری دنیا میں پھیل گئے. ابھی حاجیوں نے دنیا میں دین پھیلایا ہے. ابھی انہوں نے جب حج کو پورا کیا پھر اپنے تشکیلوں پہ چلے گئے, ساری دنیا میں پھیل گئے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نقل و حرکت ہے, یہ نقل و حرکت سے حق پھیلتا ہے. جب حق کے لیے نقل و حرکت ہوگی دنیا میں حق پھیلے گا, جب حق کے لیے نقل و حرکت نہیں ہوگی دنیا میں باطل پھیلے گا. تو صحابہ کرام نے جب حج کے احکامات کو پورے کیے اور پھر اپنے تشکیلوں پہ گئے, کہاں گئے, کوئی اس کی قبر چین میں بنی, کوئی ہندوستان میں بنی, کوئی پاکستان میں بنی, افغانستان میں بنی, اور جو ہے نا دنیا کناروں میں, اردن میں, کدھر. ابھی 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے, 10-12 ہزار قبریں حجاز مقدس میں, باقی ساری دنیا میں قبریں بنائی. ہمارے جماعتیں جاتی ہے باہر ملکوں میں, بعض جزیروں میں ایک قبر ملتا ہے کہ آپ کو دین کس نے پہنچایا, اس قبر والے نے, اس کے اونٹ کے ہڈیاں ہیں, وہ جو ہے اس نے محنت کیا, یہاں دین پہنچایا. ابھی لوگ بہت سہولت کے ساتھ جب جاتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب کی جماعت گئی تشہد میں, کہتے ہیں ہمارے سے پہلے یعنی ایک جماعت صحابہ کرام کی گئی تھی, عبداللہ بن مسعود کی, پھر اس کے بعد کوئی جماعت نہیں گئی. ابھی دیکھو کتنا عرصہ انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا, پھر کسی نے خیر خبر نہیں لیا. پھر یہ تبلیغ کی محنت کی برکت سے یہ کچھ سال پہلے ہماری کوارٹ کی جماعت گئی, تو جماعت دنیا میں چلی گئی, مسلمانوں کو بیدار کیا. ایسے ملک تھے جو بھول گئے تھے اسلام کو, کلمے کو بھول گئے تھے. ابھی وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں, کچھ بھی پتہ نہیں ہے, کلمہ نہیں آتا, نمازیں نہیں, مسجد نہیں. ہمارے ہم مڈغاسکر میں گئے تو ایک جماعت ہم سے پہلے بھی گئی تھی, کہتے آپ سے پہلے ایک جماعت ایک لڑکوں کے لیے آیا تو مسلمان کیا تھا ہمارے بستی. ہم نے لڑکی سے پوچھا, لوگوں نے کہا آپ کس بستی کے, کہتے پیچھے بستی کے. تو آپ کے بڑوں کے کیا نام ہے, کہتے جب بڑوں کے نام بتائے تو اس نے کہا اس کا جو دادا تھا نا ہمارے مسجد کا امام تھا ادھر. وہ مسجد جو ہے شکل تھی, مسجد نہیں تھا, اور سارے لوگ جو ہے نا مرتد ہو چکے تھے. اب جماعت والے نے محنت کیا, کوشش کیا, سارا بستی اسلام میں داخل ہو گیا. کہتے اس کا دادا جو تھا ہمارے مسجد. ابھی جب لوگوں نے دین کی محنت چھوڑ دیا تو مسلمان دین سے چلے گئے. الحمدللہ جب تھوڑی نقل و حرکت ہو گئی جس کی برکت سے اللہ کا فضل ہے, دیکھو دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. الحمدللہ دنیا دین کے نقشے قائم ہو رہے ہیں, لیکن نقل و حرکت ہے, تھوڑی نقل و حرکت ہو رہی ہے. ابھی ملکوں کے حالات سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. تو سب اس کے لیے ارادے کریں کہ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ کلمے کی محنت کو لے کر ساری دنیا میں سب کے جانے کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ. ابھی جو مطالبہ ہو سب آخر تب بیٹھنے کا عزم کریں کہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے, پھر دعا پڑھ کے پھر جائیں گے. ابھی بیٹھ جائیں گے, جو تقاضے پورے میں جو پورا کرے گا سب کو اجر ملے گا. تو آپ نے اپنے جو نام پیش کر جب مفتی صاحب تقاضے پیش کر. بھائی ایک تقاضا تو یہ ہے اور یہ سب سے نقل ہے کہ آخر تک